منبر رسول پہ جلوہ گر حضرات علماء ذوی احترام، حاضرین اجلاس، برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحہ۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، بگردہ بلا افتادہ کشتی، ضعیفہ نو شکستہ تو پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، سنی امن نعرہ اللہ اکبر می زنم، دم دبو بکرو عمر عثمان و حیدر می زنم، قادری ام نعرہ یا غوث اعظم می زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ الذین هم مقدمات الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ سبحان اللہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ہزار بار بشویم دہن سے مشکو گلاب، ہنوز نامی تو گفتن کمال بے ادبیست۔ برادران اسلام، معزز سامعین کرام، کچھ عرض و معروض سے پیشتر آئیے ہم اور آپ تمامی حضرات انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ نبی محترم، رسول محتشم، فخر آدم و بنی آدم، مالک رقاب صفوت آدمیاں، تتمہ دور زماں، خاتم پیغمبراں، نبی رحمت، شفیع امت، قاسم نعمت، سراپا خیر و برکت، باعطائے الہی مالک جنت، سبحان اللہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں پورا مجمع
درود و سلام کا نذرانِ محبت پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا طبیبنا طبیب قلوبنا مولانا محمد معادن الجود والکرم وآلہ الکرام وبنہ الکریم وامتہ الکریمہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم۔ حضرات، کافی دیر سے آپ تمامی حضرات یہاں تشریف فرما ہیں۔ نعت و منقبت کا سلسلہ جاری ہے، خطاب بھی آپ نے سماعت فرما لیا۔ آج اس اجلاس کی صدارت فرمانے والی شخصیت آپ کے لیے اور ہندوستان کے لیے محتاج تعارف نہیں۔ بے شک اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے جن کا خطاب متعارف ہے، مصلح قوم و ملت حضرت علامہ مولانا الحاج الشاہ قاری شمس الدین صاحب قبلہ قادری مدہ ظلہ العالی، آپ نے خطاب بھی سماعت فرمایا۔ ایک بزرگ عالم دین واجب الاحترام حضرت علامہ الحاج احمد علی صاحب قبلہ قادری محتمم الجامعۃ الغوثیہ عربی کالج اترولہ یو پی، واصف شاہ ہدیٰ جناب محترم قاری جہانگیر عالم صاحب لکھنوی کو بھی سنا۔ بہت دور سے آنے والے آپ کے معزز مہمان، جلسے کے ناظم، نباز وقت حضرت مولانا قاری جمال احمد صاحب قبلہ علیمی، جن کو آپ بہت دیر سے سماعت فرما رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے میں بھی حاضر ہوں۔ آج کا یہ اجلاس جیسا کہ مجھے معلوم ہوا، عالی جناب الحاج عبد المجید بہلیم حاجی عبد المجید صاحب بہلیم کہ ایصال ثواب کے خاطر آج یہ میلاد مصطفیٰ کی محفل ہے۔ سبحان اللہ، ذرا محبت سے بولیے۔ خوش نصیب ہیں حجین بشیرن صاحبہ جو سال بسال ایصال ثواب کی غرض سے اس محفل کا اہتمام کرتی ہیں۔ اللہ تعالی ان کے گناہوں کی مغفرت فرمائے آمین، اور ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرمائے۔ آمین۔ وصال کسی کا ہوا ہے، میلاد رسول کی ہے۔ واہ، ہم مردہ نبی کے ماننے والے نہیں ہیں، ہم زندہ نبی کے ماننے والے، سبحان اللہ، جس کا فرمان حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم۔ سبحان اللہ، مرے کوئی میلاد کسی کا ہو، اس کے قدموں سے جڑے رہیں گے تو نجات ہے، سبحان اللہ، اور اس کے قدموں سے ہٹیں گے تو وہیں ہلاکت ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو بارگاہ رسالت سے اٹوٹ محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، ربیع النور شریف کا یہ مبارک و مسعود مہینہ ہے۔ اعلی حضرت، سبحان اللہ، ذرا محبت سے بولیے، عظیم البرکت امام اہل سنت رفیع الدرجت سبحان اللہ، کنز الکرامت سبحان اللہ، جبل الاستقامت سبحان اللہ، غواص بحر معرفت امام احمد رضا خان علیہ الرحمت والرضوان بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سنا آپ نے بہت ہے،
مگر دو شعر میں بھی پڑھوں گا. زمین بہت سخت ہے مگر بھارت کے سخت ترین سینے کو چاک کر کے جس نے اسلام کا جھنڈا نصب کیا وہ ہم سب کا خواجہ غریب نواز ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ صدقہ ہے تاجدار کربلا کا، اور یہ کرم ہے صاحب گنبد خضرا کا. تو زمین چاہے جتنی سخت ہو، عاشق رسول جب عشق کے ہتھوڑی اور ہتھوڑا کو لے کر پہنچے گا تو مکرانہ جیسے گھاٹی کا رہنے والا پتھر کو چھید چھید کر ایسا منقش کرے گا کہ تاج محل کے زیب و زینت کے لیے تیار ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. زمین بہت سخت ہے. اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں رخ دن ہے یا مہر سما. میرے پاس نہ لفاظی ہے نہ لطائف نہ ذرائف، حقائق و معارف. رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. آ رہا ہے نہیں نہیں مگر ہے یہ ناک. پورے لوگ پڑھیں، پورا شعر میں پڑھوں اور جب اشارہ کروں تو ہاتھ اٹھا کر بولو یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. ہاتھ اٹھا کر بولو رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اور شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. حضرات ذہن و فکر کو حاضر فرمائیں اور پوری توجہ میں آپ کی چاہتا ہوں. یہاں لوگ ہاں ہاں کریں تو نبی کی نعت بنے. ایک جملہ دینے جا رہا ہوں. ہاں ہاں کریں. نبی محترم، میرے نبی نبی ہیں، رسول ہیں، محترم ہیں، ہاشمی ہیں، مطلبی ہیں. ہاں ہاں کریں تو نبی کی نعت بنے. مگر اعلی حضرت ایسا عاشق رسول اگر ہاں ہاں کرے تو نبی کی نعت بنے، اور محبت میں نہ کرے تو نبی کی نعت بنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. تو نبی کی اور نہ کرے تو نبی کی نعت. واہ. اب اس تناظر میں ذرا سا دیکھو. اعلی حضرت سرکار فرماتے ہیں رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اور شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، آپ کے چہرے پاک کو، آپ کے چہرہ شریف کو، آپ کے اس چہرہ کو ہم دن کہیں تو یہ دن بھی نہیں ہے. آپ کے چہرہ کو ہم چاند اور سورج کہیں تو یہ چاند و سورج بھی نہیں ہے. اس لیے کہ آپ کے چہرے کو ہم دن کیسے کہیں؟ دن نے تو روشنی کی خیرات آپ کے چہرے سے لی ہے. ہم آپ کے چہرے کو آخر آسمان کا سورج کیسے کہیں؟ سورج تو ڈوبتا اور غروب ہوتا ہے، اور آپ تو وہ ہیں جب آ گئے تو سب غروب ہو گئے ہیں، اور جب آ گئے ہیں تو اب ڈوبیں گے نہیں. کل بھی سکہ چل رہا تھا، آج بھی سکہ چل رہا ہے، اور صبح قیامت تک چلتا رہے گا، اور صبح قیامت کے بعد میدان محشر میں بھی چلتا رہے گا. اور جو اس سکے کے اسیر ہو جائیں گے وہ خواجہ ہو اس کا بھی سکہ چلے گا، امام احمد رضا ہو اس کا بھی سکہ چلے گا، وہ غوث پاک ہو اس کا بھی سکہ چلے گا، مخدوم پاک ہو اس کا بھی سکہ چلے گا، اور حاجی نمازی ہو اسیر اسی سکے کا ہو تو محشر میں اس کا بھی سکہ چلے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اے میرے آقا، آپ کے چہرے کو ہم دن کہہ نہیں سکتے، آپ کے چہرے کو ہم سورج کہہ نہیں سکتے. اسی لیے اعلی حضرت فرماتے ہیں رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اور شب زلف شان تغزل قربان. اے میرے آقا، آپ کے زلف دوتا کو،
آپ کے زلف معمبر کو، آپ کے گیسو شریف کو، آپ کے کاکل شریف کو میں خوتن کا مشک کہوں؟ خوتن کا مخفف ہے، میں خوتن کا مشک کہوں جس کی خوشبو بہت مشہور ہے، تو یہ بھی مناسب نہیں ہے. اور آپ کے زلف اس قدر، آپ کی زلف کالی ہے اور آپ کے گیسو کالے ہیں کہ میں کالی کالی رات کہوں تو یہ بھی مناسب نہیں ہے. اس لیے کہ آپ کے زلفوں سے اس قدر خوشبو نکلتی ہے، اس خوشبو کو ہم خوتن کا مشک بھی نہیں کہہ سکتے. اس لیے کہ گلاب کو خوشبو ملے نبی کے پسینے کے صدقے میں، ریحان کو خوشبو ملے نبی کے پسینے کے صدقے میں، مشک و عنبر کو ملے نبی کے پسینے کے صدقے میں، تو آپ کے زلف کو ہم خوتن کا مشک بھی نہیں کہہ سکتے ہیں. رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اجازت دیں تو ایک شعر اور پڑھوں. ارے بولو محبت سے. ٹھنڈی لگ رہی ہے؟ گرم ہو گئے؟ اب 12:30 تک بیٹھیں گے کہ کچھ اور آگے تک؟ جب تک بولوں گا تب تک بیٹھیں گے؟ ارے پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بتائے. اب تو میری مرضی، آیا نہیں ہوں بلایا گیا. بلانے پر آیا، اور پھر حضرت کے روم میں تھا جب بلایا گیا تب آیا، اور یہاں بھی تھاٹ سے بیٹھا تھا جب بلایا تب آیا. جب بلائے تب آئے. تو اب جب بیٹھال دیے ہو تو جب میں مطمئن ہوں گا میں دین کی خدمت آج کی رات کر چکا، بس حضرت علامہ شمس الدین صاحب کے بلا بھی مطمئن ہو جائیں گے، آپ کا خادم مسیح الدین بھی مطمئن ہو جائیں گے انشاءاللہ. ایک شعر ذہن کو حاضر فرمائے. بلبل نے گل ان کو کہا. ارے بلبل تو سنتے رہتے، گل کا معنی پھول، اور بلبل کو پھول سے محبت. بلبل نے گل ان کو کہا اور قمری نے سروے جا فضا. بلبل نے گل ان کو کہا اور قمری نے سروے جا فضا. حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. حضرات ذرا فصاحت تو دیکھو، ایک طرف حیرت ہے اور ایک طرف جھنجھلانا ہے. جھنجھلانے میں خود ہی حیرت ہے، اور حیرت میں جھنجھلانا، اور جھنجھلانے میں حیرت. اسی لفظ کو اگر کہیں الگ استعمال کرو تو ایسے ہوگا کہ جیسے مکرانے کے پتھر کے بیچ میں راج نگر کا پتھر لگ جائے، یا مکرانے کے پتھر کے بیچ میں کوٹا کا مال لگ جائے. بالکل ٹکڑے والا الگ نظر آئے گا، لیکن اعلی حضرت ایسے فصیح و بلیغ ہیں کہ حیرت و جھنجھلانے کو ایسے اکٹھا کر دیا ہے کہ فصاحت و بلاغت ایک دوسرے سے گلے سے گلا ملا کر اب وہ معنویت پیدا کر رہے ہیں کہ جس میں نعت رسول کی تجلیاں نظر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جا فضا. حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اور ایک شعر اور سنو. ڈر تھا. آپ لوگ ڈرتے ہیں کہ نہیں ڈرتے؟ بڑا ٹف سوال ہے. ڈرتے ہیں کہ نہیں ڈرتے؟ آپ پہلے یہ پوچھو کس سے. ہم ڈرتے ہیں؟ ہم نہیں ڈرتے. ہم ڈرتے ہیں؟ ہم نہیں ڈرتے. اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں. اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اور حق کہنے میں اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور حق کہنے میں نہیں ڈرتے ہیں. ڈر تھا کہ عیسیاں کی سزا. یہ سال ثواب کی محفل بھی ہے، اللہ کرم فرمائے. ایک شعر پڑھنے جا رہا ہوں. آمین آمین. ڈر تھا کہ عیسیاں کی سزا اب ہوگی یا روزے جزا.
ڈر تھا کہ عیسیوں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، ارے دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان دی اللہ، ان کی واہ، رحمت واہ۔ نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ محبت سے اب اگر سمجھ چکے ہو پھر اب شعر پڑھتا ہوں اور اشارہ کروں، پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر کہے یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور آقا کرم فرما دیں تو یقیناً ہم لوگوں کے لیے یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ ڈر تھا کہ عیسیوں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، ارے دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا ایک بات سنیے، آپ لوگ نیکوکار ہیں کہ بدکار ہیں؟ گھبراؤ نہیں، اب کیا کروں، اعلان گناہ بھی گناہ، اور کہوں نیکوکار ہوں تو پندارے تقویٰ۔ ہم بدکار، سیاہ کا، عاصی، پرمعاصی گنہگار، مگر ہم لوگوں کے گناہ چاہے جتنا ہو، اللہ اور اس کے رسول کی رحمت سے بہت کم ہے۔ گنہ رضا کا حساب کیا، وہ گرچہ کروڑوں سے ہے سوا، گنہ رضا کا حساب کیا، وہ گرچہ کروڑوں سے ہے سوا، مگر اے کریم تیرے عفو کا نہ حساب ہے نہ شمار ہے، مگر اے کریم تیرے عفو کا نہ حساب ہے نہ شمار ہے۔ تو ہم بدکار ہیں، ہم مجرم ہیں۔ اب ذرا سا دیکھو، اب اقبالی مجرم ہو چکے ہیں، اتنی ڈھٹائی کہ اقبالی پاپی ہو گئے کہ ہم پاپی ہیں، ہم مجرم ہیں، اور لا بد للمجرمین من العقاب، مجرم کو سزا دینا ضروری ہے۔ اب یہیں سے میں اسلام کا ایک چہرہ اور ایک آئینہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں، محبت سے آنے والے جملے کو سن لو۔ آج دنیا کے کورٹ کو بھی عدالت کہا جاتا ہے، جہاں پہ لاش تڑپ جاتی ہے، نہ جانے کتنے سفید دامنوں پر خون کے دھبے نظر آتے ہیں، جن میں یتیموں کی آہ ہے، بیواؤں کی سسکیاں ہوتی ہیں، نہ جانے کتنے غربا کے اوپر مظالم ڈھائے جاتے ہیں اور ان کے خلاف مقدموں کے فیصلے ہوتے ہیں، مگر ایسے موقع پر، مقدموں کے فیصلے کے موقع پر، ظالمین کی حمایت میں ہاتھ کو اٹھا کر کے فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اس کو عدالت کہا جاتا ہے۔ لیکن آؤ سمجھو، وہ عدالت حقیقت میں نہیں ہے۔ ایک عدالت اور کورٹ ہے، بھارت اور دنیا کا کورٹ ہے، کہ جس میں اقبال جرم کر لو، پاپی بن جاؤ، تو وہاں پر آپ کے لیے جرم کرنے والے کے لیے سزا ضروری ہے، مگر ایک اللہ کی بارگاہ ہے، بارگاہ خدا میں اقبال جرم کر لو اور اقبالی پاپی بن جاؤ۔ کل پہنچ گئے، کعبہ کا طواف کیا، باب کعبہ کو بوسہ دیا اور غلاف کعبہ کو تھام لیا، مقام ملتزم سے سینہ اور اپنے رخسار کو لگا کر اور چمٹ کر کے زارو قطار رو رو کر کے ایک ایک گناہ کو یاد کر کے توبہ کیا، مولا یہ بھی گناہ کیا ہے معاف کر دے، مولا یہ بھی گناہ کیا ہے معاف کر دے، مولا یہ بھی گناہ کیا ہے معاف کر دے، مولا یہ بھی گناہ کیا ہے معاف کر دے۔ حضرات توجہ فرماؤ، تو وہاں سے ہٹنے سے پہلے اللہ اس مجرم کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اللہ اس گنہگار کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو یہ دنیا دار کی بارگاہ ہے، اقبال جرم کرو تو سزا ضروری ہے، اور خدا کی بارگاہ میں ندامت کے ساتھ چلے جاؤ تو ادھر سے رحمت کا پروانہ لے کر کے آئیں گے، برکتوں کا پروانہ لے کر کے آئیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اشک ندامت بہانے کی توفیق عطا۔ آمین 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 ثم آمین۔ اب اس شعر کو پھر سے، ڈر تھا کہ عیسیوں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اور ایک شعر ایسا پڑھنے جا رہا ہوں کہ ہم جیسا کم علم اگر لکھنے پر آئے تو 10 صفحہ لکھے گا، کیا بات ہے، اور بولنے پر آئے تو 2 گھنٹہ بولے گا، مگر اس پر صرف 2 منٹ۔
ممکن میں یہ قدرت کہاں. اہل علم کی خاص توجہ. ممکن میں یہ قدرت کہاں, واجب میں عبدیت کہاں. ممکن میں یہ قدرت کہاں, واجب میں عبدیت کہاں. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم انگلی اٹھائیں تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے. محبت سے بولو سبحان اللہ. اگر اشارہ فرمائیں تو پچھم میں ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے. آقا اگر بالو اور ریت پر چلیں تو آپ کے تلوے کا نقش زمین پر نہ بنے. آقائے دو جہاں پتھر پہ قدم رکھیں تو موم کی طرح پگھل جائے. آقا اگر دستے کرم ڈالے تو پورا لشکر سیراب ہو, مشکیزہ بھرا کا بھرا رہ جائے. نگاہ عنایت ڈال دے تو ایک پیالے دودھ میں 70 صحابہ سیراب ہو جائیں اور پیالہ بھرا کا بھرا رہ جائے. آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اگر چلیں تو کبھی کعبہ کے سامنے چلیں اور امامت فرمائیں تو مسجد اقصی میں جائیں, اور وہی زمین ہے جو کبھی نبی کے تلوے کے نیچے زمین نظر آتی ہے اور کبھی نبی کے تلوے کے نیچے عرش بری نظر آتا ہے. آقائے دو جہاں کی یہ عظمت. یا رسول اللہ عام لوگوں کو دیکھا گیا, پورے دنیا کے انسانوں کو, بہت بڑے بڑے انسان دنیا میں آئے مگر ان میں یہ قوت نہیں ہے, یہ طاقت نہیں ہے سورج کو پلٹا دینا یا چاند کو دو ٹکڑے کر دینا یا پتھر کو موم کی طرح پگھلا دینا. یا رسول اللہ یہ بڑے بڑے معجزات کو دیکھ کر کے کیا ہم یہ کہیں کہ آپ انسان ہیں, آپ بندے ہیں, آپ بندے ہیں, آپ ممکن ہیں؟ تو ممکن میں تو یہ طاقت ہوتی نہیں ہے, عام بندوں میں تو یہ طاقت ہوتی نہیں ہے. آخرکار اگر ایک بندے میں یہ طاقت ہے تو یہ بھی بندے ہیں, وہ بھی بندے ہیں, یہ سب اللہ کے بندے بیٹھے ہیں. اور یا رسول اللہ اگر ان معجزات کو دیکھ کر ہم واجب کہیں, ہم خدا کہیں, ہم اللہ کہیں تو آپ تو اللہ کے بندے ہیں, اور جو واجب ہوگا بندہ نہیں ہوتا ہے, جو اللہ ہوگا بندہ نہیں ہوتا ہے. اب ذرا ذہن کو حاضر کرنا اور پکڑو ان کو جو نبی سے کندھا ملانے کا دعویٰ کرتے ہیں. ان کو پکڑ کر کہو اگر یہ عام انسان ہیں, عام ممکن ہیں, تو یہ چاند کے دو ٹکڑے کیوں, سورج کو پلٹانا کیوں, پتھر کو پگھلانا کیوں, اور یہ اللہ بھی نہیں ہے. ہم اہل سنت کے ذمہ دار اسٹیج سے بول رہے ہیں. جو آج ہم پر دیوبندی الزام تراشی کرتے ہیں, یہ سنی نبی کو خدا بنا دیتے ہیں. اعلی حضرت کی بولی دیکھو, عظمت مصطفیٰ کو دیکھ کر فرماتے ہیں یا رسول اللہ ممکن میں یہ قدرت کہاں اور واجب میں عبدیت کہاں. حیران ہوں یہ بھی ہے خطا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. حیران ہوں یہ بھی ہے خطا, یہ بھی نہیں وہ بھی. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, علماء اہل سنت, مسلک اعلی حضرت, جشن عید میلاد النبی. اب یہ کہہ دوں ممکن نہیں, یہ بھی غلط. یہ کہہ دوں یہ واجب ہے, اللہ ہے, یہ بھی غلط. حیران ہوں یہ بھی ہے خطا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اب کیا, اب ہے کیا؟ یہی جو نہ سمجھ سکا وہ گیا, اور یہی جس نے سمجھ کر سمجھایا تو کل تھا تو احمد رضا تھا, اور آج اس کا راستہ مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. واہ 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 واہ. راز کو جس نے بتایا, واہ 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 واہ. اسی راز کو جس نے سمجھایا. ہم کسی ایرو غیرو کی لکیر کو نہیں پیٹ رہے ہیں. اعلی حضرت فرماتے ہیں حق یہ کہ ہے عبد الہ, سچائی یہ ہے کہ میرے نبی اللہ کے بندے ہیں. ارے محبت سے بولو, حق یہ کہ ہیں عبد الہ اور عالم امکان کے شاہ. حق یہ کہ ہیں عبد الہ, سچی بات یہ ہے میرے نبی اللہ کے بندے ہیں اور پورے سنسار کے بادشاہ ہیں. حق یہ کہ ہیں عبد الہ اور عالم امکان کے شاہ. برزخ ہے وہ سر خدا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. برزخ ہے وہ سر خدا, یہ بھی نہیں وہ بھی. سبحان اللہ, سبحان اللہ.
بات ایک آ گئی ہے اس کو بھی میں بالکل صاف کر دینا چاہتا ہوں. جی کر دوں گی رہنے دوں. ایک لفظ میں نے ادا کیا مسلک اعلی حضرت. جی علیمی صاحب نے بار بار کہا مسلک اعلی حضرت. جی اور جہانگیر صاحب تو بار بار کبھی میرے حوالے سے کبھی ان کے حوالے سے. ابھی 1 مہینہ پہلے حضرت جی بریلی شریف کے آگے رامپور ہے. رامپور سے تقریباً 20 کلومیٹر کے آگے ایک جگہ ہے, جگہ کا نام ذہن میں نہیں آ رہا, چھوٹی جگہ. جی جی جلسہ تھا. جلسے کا صدر ڈاکٹر دلاور, کمیٹی کا صدر ایک عالم صاحب ہماری جماعت کی تقریر کر رہے تھے. 12:30 بجے مجھے اسٹیج پہ لے گئے. مولانا کے دوران تقریر با اثر ڈاکٹر کمیٹی کا صدر وہاں بیٹھا ہوا, کھڑا ہوا, کہا مولانا یہ مسلک اعلی حضرت کیا ہے؟ جی کیا مسلک امام اعظم کم ہے؟ یہ مسلک اعلی حضرت کیا؟ میں چپکے سے بیٹھا ہوں. مولانا شان خطابت کے ساتھ تقریر فرما رہے, اپنی بساط کے مطابق سمجھانے کی کوشش کیا. وہ سامنے آ گیا, کہا مائک مجھے دو. میں نے سر اٹھایا, میں نے کہا اپنی حیثیت پہلے متعین کرو. جی تم ممبر پہ بیٹھے کیوں؟ کہاں سے اجازت ملی؟ عالم ہے, مولانا ہے, مفتی ہیں, محدث ہیں, امام ہیں, قاعدے سے مشرع بھی نہیں ہو, آپ کو اجازت ہی نہیں. اس مائک پر اس وقت آنے کے لیے حیثیت متعین کرنی پڑی. یہ ہر ایک کی بات نہیں. جی 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 آپ وہاں جا کر مجمع میں بیٹھو. میں نے کہا مولانا ادھر آؤ, اب آپ آئیں گے ادھر, میں آؤں گا. مولانا پورے ہندوستان میں تقریر کرتے ہیں. جی جی میں نے کہا آپ آئیے ادھر, میں آؤں گا ادھر. اور آنے کے بعد میں نے کہا اب میں تقریر کرتا ہوں, اب میں بتاتا ہوں, اس کو سنو. جو اعتراض ہوگا اس کا جواب بغیر دیے چاہے 1 مہینہ رہنا پڑے میں جاؤں گا. کیا بات ہے, واہ. میں نے کہا سنیے, اسلام کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھو, اسلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھو. آج ایک حدیث پڑھی جاتی ہے, یہ حدیث مسلم شریف میں بھی ہے, بخاری شریف میں بھی ہے, دیگر صحاح کی کتابوں میں بھی ہے. من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ, جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا. آج اس حدیث کو پڑھ کر کے بہت سارے لوگ عام لوگوں میں پہنچتے ہیں. دیکھو سرکار کی حدیث ہے, من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ, جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا یا لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. دیوبندی پڑھے لا الہ الا اللہ, وہابی پڑھے لا الہ الا اللہ, غیر مقلد پڑھے لا الہ الا اللہ, شیعہ پڑھے لا الہ الا اللہ, بورا پڑھے لا الہ الا اللہ, الیاسوی پڑھے لا الہ الا اللہ, تھانوی پڑھے لا الہ الا اللہ, دربھنگی پڑھے لا الہ الا اللہ, اور امبیٹھوی پڑھے لا الہ الا اللہ. تو دیکھو جب حدیث صراحتاً بتا رہی ہے من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ, جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا, تو اب سب اس حدیث کے مطابق میں جنت میں جائیں گے. میں نے کہا ایک بات سمجھو, قرآن اٹھا کر کے لاؤ, سامنے رکھو. قرآن سب اللہ کا کلام ہے, مگر قرآن میں سورتیں الگ الگ ہیں, رکوع الگ الگ ہے, آیت الگ الگ ہے, پارا الگ الگ ہے. اور ذرا اور گہرائی میں آؤ اور امام جلال الدین سیوطی مفسر علام علیہ رحمت و رضوان کا صدقہ لو, تو قرآن کی سورتوں میں بھی بہت ساری تجلیاں ہیں. کچھ آیتیں ایسی ہیں جو صبح نازل ہوئی ہیں, کچھ آیتیں ایسی ہیں جو شام کو نازل ہوئی ہیں, کچھ آیتیں ایسی ہیں جو دن میں نازل ہوئی ہیں, کچھ آیتیں ایسی ہیں جو رات میں نازل ہوئی ہیں. مجھے کہنے دو مسلمانوں, کچھ آیتیں سفر میں نازل ہوئی, کچھ آیتیں حضر میں نازل ہوئی, کچھ آیتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی, کچھ آیتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئی. میں نے کہا حدیث قرآن کی آیتوں میں کچھ آیتیں ایسی ہیں, کچھ آیتیں مکی ہیں, کچھ مدنی ہیں, کچھ لیلی ہیں, کچھ نہاری ہیں, کچھ صیفی ہیں, کچھ شتائی ہیں, تو کچھ سفری ہیں, کچھ حضری ہیں. تو جیسے قرآن کی آیتوں میں جو آیت صبح نازل ہوئی ہے یا شام کو نازل ہوئی ہے, نام اس کا نزول کے اعتبار سے الگ ہے. جو رات میں نازل ہو لیلی ہے, جو دن میں نازل ہو وہ نہاری ہے, جو سفر میں نازل ہو سفری ہے, جو حضر میں نازل ہو حضری ہے, جو قبل ہجرت نازل ہو وہ
مکی ہے، جو بعد ہجرت نازل ہو مدنی ہے۔ میں نے کہا بلا تشبیہ اسی طریقے سے سرکار کی حدیثیں بھی مختلف ہیں، کچھ حدیثیں قولی ہیں، کچھ حدیثیں فعلی ہیں، کچھ حدیثیں صاحب شتائی ہیں، کچھ حدیثیں سیفی ہیں، کچھ حدیثیں لیلی ہیں، کچھ حدیثیں نہاری ہیں، کچھ حدیثیں سفری ہیں، کچھ حدیثیں حضری ہیں۔ یہ حدیث پڑھنا بعد میں، پہلے اس کی تاریخ بتاؤ۔ زندہ باد زندہ باد میں حدیث دانی کا بخار اتار دوں گا۔ زندہ باد زندہ باد۔ اس کی تاریخ بتاؤ، یہ حدیث ہے کب کی؟ تاریخ مکہ کے حوالے سے قبل ہجرت کی ہے یا بعد ہجرت کی؟ یہ قولی ہے یا فعلی ہے؟ یہ مکی ہے یا مدنی ہے؟ یہ لیلی ہے یا نہاری ہے؟ یہ سیفی ہے یا شتائی ہے؟ تو یاد کرو مسلمانوں، میں نے بتایا تھا یہ حدیث ابتدائے اسلام کے وقت کی ہے جی۔ نہ روزہ، نہ نماز، نہ حج، نہ زکات، کوئی پہچان نہیں۔ جب وہ اعلان ہوا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اس وقت نماز و روزہ نہیں، بس کلمے کی بنیاد پر مسلمان غیر مسلمان میں فرق کیا جاتا تھا۔ تب آقا نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب اسلام کا دور آگے بڑھتا چلا گیا، حالات بدلتے گئے، احکام متوجہ ہوتے رہے۔ اب اس کے بعد فرمایا گیا اب خالی کلمے کی بنیاد پر فرق نہیں رہے گا۔ آقا فرماتے من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فہو مومن۔ آقا فرماتے ہیں جو میری طرح نماز پڑھے، جو میرے قبلے کا استقبال کرے اور جو میرا ذبیحہ کھائے وہ مومن ہے۔ اب ذرا ذہن کو حاضر کرنا، پہلے کلمے کی بنیاد پر اسلام و غیر کفر میں فرق کیا گیا، پھر اس کے بعد مسلم نان مسلم، مسلم غیر مسلم میں جو فرق ہوا ہے صاحب، صرف کلمہ ہی نہیں، کلمہ تو ہے ہی، من صلی صلاتنا، جو ہماری طرح نماز پڑھے، واستقبل قبلتنا، ہمارے قبلے کا استقبال کرے، واکل ذبیحتنا، دور آگے بڑھتا گیا۔ ذرا توجہ فرمائیے گا، قیود دور بڑھتے جاتے ہیں تو قیود میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، لیکن اب اس کے بعد بھی بہت سے منافقین کی جماعت آنے لگی ہے، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں اور اس زور سے اعلان کرتے قالوا نشہد انک لرسول اللہ، انا بھی ہے، نشہدو بھی ہے، لام تاکید بھی ہے۔ یا رسول اللہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ نے نبی کو تو عالم غیب بنا کر کے بھیجا ہے، سینے کی چھپی ڈھکی چیزوں کا علم کا خزانہ اللہ نے میرے سرکار کو عطا فرمایا۔ اللہ نے اعلان فرما دیا اے محبوب اعلان کر دو ان المنافقون لکاذبون، ان المنافقین لکاذبون، کہ منافقین جھوٹے ہیں، یہ غلط کہتے ہیں، یہ خالی زبان سے کہہ رہے ہیں آپ رسول ہیں، دل سے نہیں کہہ رہے ہیں۔ اب وہ آستینوں میں بت چھپا کر کے کوئی پہنچ رہا ہے، اب ایسے موقع پر زبان پر کلمہ ہے مگر دل میں نبی کی محبت نہیں ہے، ایمان کا شائبہ نہیں ان کے سینے کے اندر ہے، محبت رسول نہیں ہے، تو اب بخاری اٹھا کر کے دیکھو دور بدلتا گیا، آگے قید میں اضافہ ہوتا ہے، ارشاد ہوتا ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو معیار ایمان بنایا جاتا ہے، ارشاد ہوتا ہے، ارشاد رسول اللہ کے مطابق آپ کو میرے آنے والے جملے کو سمجھنا ہے کہ مومن کون ہوگا، المومن ہوگا کون؟ مومن وہی ہے جس کے سینے میں نبی کی محبت ہو، جس کے سینے میں نبی کی عقیدت ہو، جس کے سینے میں نبی کا عشق ہو، جس کے سینے میں نبی کا پیار ہو، لیکن نبی سے محبت سینے کے اندر کس قدر ہو اور کس طور پر سینے میں محبت نبی کی ہونی چاہیے۔ آقائے دو جہاں نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی مومن کامل اس وقت تک کے نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ سے زیادہ، اس کے اولاد سے زیادہ اور تمام پبلک سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اس حدیث نے بتایا اب خالی کلمہ نہیں، اب خالی نماز نہیں، اب خالی روزہ نہیں، بلکہ مدار ایمان نبی کی محبت ہے۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ نبی کی محبت میں ذہن یہ دینا چاہتا ہوں دور کے لحاظ سے قیود میں اضافہ ہوتا رہا، جب تک کہ پہچان کر کے ایک ایک غیر کو نکال نہ دیا جائے تب تک کہ اضافہ لگائیں گے۔ مثال کے طور پر عام مثال سے اس کو سمجھو، میں نے کہا عبداللہ مجمع میں ہو تو کھڑا ہو جائے، ایک صاحب نے کہا بھائی فوٹوگرافی مت کرو،
عبداللہ مجمع سے کھڑے ہو جائیں. 5 عبداللہ نام کے لوگ مجمع میں بیٹھے ہیں. اب پانچوں ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں, حضرت کس کو کہہ رہے ہیں؟ حضرت علامہ شمس الدین صاحب قبلہ نے اشارہ کیا, 5 لوگ اس میں بیٹھے ہیں. میں نے کہا عبداللہ ابن جلال الدین مجمع سے اٹھ جائے. اب اتفاق سے عبداللہ کے باپ جلال الدین اور 3 عبداللہ ہیں جن کے باپ کا نام جلال الدین ہے. اب تینوں آپس میں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے. میرے باپ کا بھی نام جلال الدین, عبداللہ ابن جلال الدین کہا ہے. میں سمجھ گیا کہ ابھی فرق نہیں ہوا ہے. میں نے کہا عبداللہ ابن جلال الدین ابن کمال الدین نکل کر کے آئے. پھر اتفاق سے 2 دادا کا بھی نام کمال الدین تھا. میں نے کہا عبداللہ ابن جلال الدین ابن کمال الدین اور ابن ضیاء الدین کھڑے ہو جائیں. اب وہ سینہ تان کر کھڑا ہو گیا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, جب عبداللہ کہا تو 5 نام کے عبداللہ کے نام کے لوگ موجود تھے. فرق نہیں ہو رہا تھا, ایک دوسرے سے امتیاز نہیں ہو رہا تھا, شبہ پیدا ہو رہا تھا. لیکن جب میں نے ان کے باپ کے ساتھ کہا پھر بھی 3 لوگوں کو شبہ ہے, پھر دادا کے ساتھ کہا پھر بھی 2 لوگوں کو شبہ ہے. یعنی جب تک کہ بالکل ممتاز نہ ہو جائے قید لگاتے رہیں گے. مجھے کہنے تو مسلمانوں, کسی زمانے کے اندر حب الشیخین کو کسی زمانے کے اندر حب الشیخین کو علامت قرار دیا گیا, کبھی حب الختنین کو علامت قرار دیا گیا. اس زمانے کے اندر ایک زمانہ ایسا گزرا کہ تقلید ترک تقلید کی بنیاد پر جو مقلد ہو نجات والا ہے, جو بغیر مقلد ہو نجات والا نہیں ہے. لیکن ہمارے بھارت کے اندر اور پوری دنیا میں اس وقت آج 2 جماعتیں, ایک کو دیوبندی کہتے ہیں اور ایک کو غیر مقلد جو اپنے کو اہل حدیث کہتے ہیں. ایک یہاں نیت باندھتا ہے اور ایک یہاں نیت باندھتا ہے. عقیدے میں سیم دونوں ہیں, لیکن دیوبندی اپنے کو حنفی کہتا ہے اور غیر مقلد اپنے کو اہل حدیث کہتا ہے. جب میں نے حنفی کہہ دیا مسلک امام اعظم ابو حنیفہ, تو غیر مقلد تو نکل گیا اس لیے کہ تقلید کا قائل نہیں ہے. غیر مقلد تو نکل گیا اس لیے کہ اپنے کو مقلد نہیں کہتا ہے. لیکن آج بھی دیوبندی جو حنفیت کا دعویٰ کرتا ہے وہ چور دروازے سے داخلہ لے رہا ہے اور عام لوگوں کو سمجھا رہا تم بھی حنفی ہم بھی حنفی, تم بھی حنفی ہم بھی حنفی. کوئی خاص فرق نہیں ہے, وہی تعزیہ وزیہ رکھنے کا فرق ہے, وہی ڈھول اور بجانے کا فرق ہے, بس وہی جھانج و قوالی وغیرہ کا فرق ہے. اور بلکہ تم بھی حنفی ہم بھی حنفی. سن لو مسلمانوں, اسلام میں ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ آپ کو کل ڈراویٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ کے توجہ کو دوسری طرف مبذول کرانا چاہتے ہیں. ہمارا ان کا اختلاف ڈھول کا نہیں ہے, ہمارا ان کا اختلاف جھانچ کا نہیں ہے, ہمارا ان کا اختلاف تاش کا نہیں ہے, ہمارا ان کا اختلاف صاحب جوئے کے اڈے کا نہیں ہے. کل بھی جوا حرام, آج بھی جوا حرام, کل بھی عیاشی حرام, آج بھی عیاشی حرام, کل بھی ڈھول حرام, آج بھی ڈھول حرام. جو ناجائز ہے وہ ناجائز ہے. ہمارا ان کا اختلاف ایمان و کفر کا ہے. آج حنفی کہہ کر کے دیوبندی ہمارے سنی عوام کو گمراہ کر رہے ہیں, تو اسی حنفیت کو جس کو امام اعظم ابو حنیفہ نے پیش کیا, اسی حسینیت کو جسے شہید کربلا نے پیش کیا, اسی صدیقیت کو جسے ابو بکر صدیق نے پیش کیا, اسی مسلک کو جس کو صحابہ نے پیش کیا, اسی مسلک کو جس کو خواجہ غریب نواز نے پیش کیا, اسی مسلک کو جس کو مختوم پاک نے پیش کیا, اسی مسلک کو جس کو سید سالار نے پیش کیا. جب اس مسلک کے چہرے پر جب دلالت و گمراہی کے گرد و غبار کو ڈالنے کی کوشش کی گئی, تو 1000 کتابیں لکھ کر کے جس نے گرد کو صاف کر کے اور اسلام کا صحیح چہرہ دکھایا, اسی کو دنیا امام احمد رضا کہتی ہے, اسی کو دنیا امام احمد رضا کہتی ہے. تو آج فرق و امتیاز کے لیے ہم اسی مسلک حنفیت کو مسلک اعلی حضرت کہتے ہیں, تاکہ حنفی کہنے سے غیر مقلد نکل جائے اور مسلک اعلی حضرت کہنے سے دیوبندی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مسلک اعلی حضرت, جشن عید میلاد النبی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سمجھ میں بات آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اب رہی یہ بات آئی ہے تو بتا ہی دوں, کہ رہنے دوں کہ صاحب مسلک کوئی اعلیٰ حضرت کا گھر کا تھوڑی ہے جو ان کی طرف نسبت کر دیا. تو میرا ایک مختصر سا سوال ہے, دین آپ کے گھر کا ہے
ارے بولیے، آپ کے گھر کا ہے اور یہاں نہیں. جب انتقال کریں گے تو سوال دوسرا کیا ہوگا؟ جی ما دینوں کا. اب جو پڑھے لکھے اچھی طرح سمجھتے دین مضاف کا، اب زمین مضاف لے. تمہارا دین کیا؟ تو دین تو رسول لے کر کے آئے، تمہارا دین کیسا؟ ان کا دین، 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 بولو پوچھتے کہ نہیں؟ اپنے میں سوال ہوگا، تمہارا دین، تمہارا دین. تو دین لائے نبی اور نسبت آپ کی طرف، تو یہاں نہیں چڑھ رہے ہو، کفن پھینک کے نہیں بھاگ رہے ہو. اے منکر نکیر، ہمارا دین کہاں ہے؟ دین تو نبی کا ہے، آپ ہماری طرف نسبت کیسے کر دیجیے؟ حضرات مطلب یہ ہے دینوں کا، تم اس دین کو بتاؤ جس دین پر تم چلتے تھے. تو مسلک اعلی حضرت یہ ان کا گڑھا ہوا نہیں ہے، مسلک اعلی حضرت وہ ہے جس پر اعلی حضرت چلتے تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ. سمجھ میں بات آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ. ذرا اور محبت سے بولو. اب علیمی صاحب نعرہ لگا دیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ذہن و فکر کو حاضر فرمائیں. حاجی عبدالمجید صاحب بہلیم کہ ایصال ثواب کے لیے میلاد مصطفیٰ. ایک بات بتائیے، وہ تو دنیا سے گئے لیکن ہم لوگوں کو جانا ہے کہ نہیں؟ ارے جلدی بولو بھائی، کس کو جانا ہے ذرا ہاتھ اٹھاؤ. جو اٹھائے گا وہ بھی جائے گا، جو نہیں اٹھائے گا ارے تیز سے بولو وہ بھی. اور سونے کا پنجرا بنوا کر بیٹھ جائے وہ بھی. افغانستان کے تورا بورا علاقے میں چلا جائے تب بھی جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ جائے گا. مگر کوئی کٹ کر جائے گا اور کوئی سٹ کر جائے گا. کیا جملہ، جائے گا. واہ، کوئی کٹ کر جائے گا اور جب کٹے گا تو جہنم ہی میں جائے گا. کیا بات ہے. اور کوئی خواجہ کے قدموں سے سٹ کر جائے گا. کوئی کٹ کر جائے گا، کوئی سٹ کر جائے گا. مگر جو کٹ کر جائے گا نیچے جائے گا اور جو سٹ کر جائے گا ادھر جائے گا. وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نجدی ہو ہرگز خدا ملتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب ذہن کو حاضر کیجئے. تو ہم کو، آپ کو، سب کو مرنا ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن ایک بات سمجھو، مرنے کے بعد ایسا تو ہے نہیں کہ ہم لوگوں کو اڑا دیا گیا، اور ایسا بھی نہیں کہ ہم لوگوں کو بہا دیا گیا. کیا طریقہ ہے سبحان اللہ اسلام کا، مرنے کے بعد عزت سے نہلایا گیا. پرانا اتار کے نیا پہنایا گیا. سبحان اللہ. سب نیچے نیچے اس کو اوپر اٹھایا گیا. سب کھڑے ہیں وہ لیٹا ہے. سب کھڑے ہیں وہ لیٹا ہے. یہ مرنے کے بعد یہ عزت ملی کیسے؟ تو چکر میں مت رہنا. یہ مکرانہ کے ماربل سے عزت ملی ہے. یہ عزت دولت کی بنیاد پر نہیں ہے، یہ اسلام کے کلمہ کی برکت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ اسلام کے کلمہ کی برکت ہے. اگر اسلام کا کلمہ نہ پڑھے ہوتے تو آج عزت مرنے کے بعد نہیں ملی. نبی کے کلمے کی یہ برکت ہے جو مرنے کے بعد عزت ہی عزت ہے. اور جو جملہ آ گیا ہے تو سن لو، سب رو رہے ہیں. سب رو رہے ہیں. باپ رو رہا ہے، بیٹا رو رہا ہے، دادا رو رہا ہے، دادی رو رہی ہے، بیوی الگ سسکیاں لے رہی ہے، بیٹی تو اپنا حالت غیر کیے ہوئی ہے، بھائی الگ کفے افسوس مل رہے ہیں. پورا مکرانہ میں شور ہے، سب رو رہے ہیں. مگر جانے والا سو رہا. سو رہا ہے. سب رو رہے ہیں، وہ سو رہا. اور خالی سو نہیں رہا ہے، اور غیرت ایمانی بیدار ہے. بصارت کے سے نہیں، بصیرت سے دیکھو تو زیر لم مسکرا رہا ہے. نشانے مرد مومن بتو گویم تو جو مر گایت تبسم بر لبے ہو. یہ سب روئیں، اور یہ بصیرت کی نگاہ سے دیکھو تو ہنس رہا ہے، یا تو بظاہر دیکھو تو سو رہا. آخر بات کیا ہے؟ سب اس کے لیے روئیں اور جس کے لیے رویا جائے وہ سوئے. سب روئیں
اور جس کے لیے رویا جائے وہ سوئے. آپ نے دیکھا ہوگا کسی بچی کے رخصتی کا جب موقع آتا ہے، باپ رو رہا ہے، ماں رو رہی ہے، بیٹا رو رہا، باپ رو رہا ہے، ماں رو رہی ہے، بہنیں رو رہی، خاندان کے لوگ اقربا. ایک رخصت جب کوئی بچی ہوتی ہے تو باپ بھیگی پلکوں سے رخصت کرتا ہے، ماں اپنے محبت کے آنچلوں کے سائے میں رخصت کر رہی ہے، بہنیں الگ بنائے لے رہی ہیں. لیکن مجھے کہنے دو، ایسا رقت کا ماحول ہو جاتا ہے کہ پورے مجمع پر ایک رقت کا ماحول طاری ہو جاتا ہے. لیکن نوشاہ جو نئی نویلی دلہن کے چہرہ دیکھنے کا منتظر ہے، وہ اپنے ہونٹوں پر رومال یا کپڑا رکھ کر کے زیر لب مسکراتا ہے، اندر اندر خوشیاں مناتا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں، آخر بات کیا ہے؟ پورے سما چھایا ہوا ہے، پورا ماحول اشکبار ہے، سب رو رہے ہیں، مگر وہ نوشا کیوں نہیں رو رہا ہے؟ آپ کا ایک جواب ہوگا، نئی نویلی دلہن کے چہرے کے دیکھنے کا موقع اسے ملنے والا ہے، اس لیے سب رو رہے ہیں، اس کے لیے خوشی کا موقع ہے. مجھے کہنے دو، ارے جو غدار ہے وہ غدار ہے، ہم تو نبی کے وفادار ہیں. جس کا نبی ان کا فرضی نبی ہے جو مر کر مٹی میں مل گیا. ہمارا تو عقیدہ یہ ہے، سب جانے والے جا رہے ہیں، بھیجنے والے رو رہے ہیں، مگر جانے والا سوچ رہا ہے کہ اب تو نبی کے چہرے کا دیدار ہونے والا ہے. میرے قبر کی رات کیا رات ہوگی، وہی ان سے پہلی ملاقات. سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مولانا مسعود الدین صاحب قبلہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب ایک بات بتاتا ہوں، سن لو. ذو جہتین سرکار کو دیکھو گے؟ بولو نا، دیکھو گے؟ ڈر کیوں رہے؟ دیکھا ہے؟ دیکھیں گے؟ کیسے دیکھو گے؟ رات بھر تاش کی گڈی پھیٹو، دیکھنے کا کی تمنا ہے. کیا بات ہے. چلو اگر دنیا میں نہیں دیکھ پائے تو ایک کام کرو، مر جاؤ. چراغ سینے میں محبت کا جلا لو، اور موت آئے دیدار ہو جائے گا. اعلی حضرت فرماتے جان دے دو، جان دے دو وعدہ دیدار پر. ارے نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا. اور سائی لو دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ 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 واہ. سمجھ میں بات آئے گی؟ بہت دیر سے ایک بات بتانا چاہتا ہوں. جی. مرنا ہم کو، آپ کو، سب کو ہے، اور اللہ کی مرضی جب تک ہوگی قبر میں رہیں گے. ایک وقت آئے گا کہ قبر سے سب کو اٹھنا ہے. بولو اٹھنا ہے کہ نہیں؟ بھیڑیے کے پیٹ میں چلے جاؤ گے تب بھی اٹھنا، اور پانی کے نیچے چلے جاؤ گے تب بھی اٹھنا، ہوا میں اڑ جاؤ گے تب بھی اٹھنا. چکر میں مت رہنا. جو اللہ بغیر مادہ کے پیدا فرمایا وہ مادے کے بعد بھی پیدا فرمایا. اٹھنا ہے. میرا ایک سوال ہے، اے نوجوان بیٹھ جاؤ، اے میرے بھائی، ارے بھائی بیٹھ جاؤ، بہت ضروری بات بتانے جا رہا ہوں، محبت سے سن لو. اٹھنا ہے. میرا ایک سوال ہے کہ ہمارا آپ کا حشر کس کے ساتھ ہو؟ ہم اور آپ کس کے ساتھ اٹھائے جائیں گے؟ میرا ایک سوال ہے، مگر اس سوال کا جواب ہم دائیں بائیں سے نہیں لائیں گے. ایک حدیث پڑھنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. میرے آقا فرماتے ہیں المرء مع من احب، آدمی کا حشر اس کے ساتھ ہوگا دنیا میں جو جس سے محبت کرے گا. دنیا میں جو جس سے محبت کرے گا کل قیامت میں وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. حدیث کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو جس سے محبت کرے گا وہ کل قیامت میں اس کے ساتھ رہے گا. مطلب یہ ہے اگر دنیا میں تم کسی دیندار سے محبت کرو گے تو اس کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا. اگر دنیا میں کسی غدار سے محبت کرو گے تو تمہارا حشر اسی غدار کے ساتھ ہوگا. حدیث رسول کو سمجھ لو. دنیا میں اگر چور سے محبت کرو گے تو اسی چور کے ساتھ حشر ہوگا. ڈاکو
ڈاکو سے محبت کرو گے تو اسی ڈاکو کے ساتھ حشر ہوگا، وہابی سے محبت کرو گے تو اسی کے ساتھ حشر ہوگا، دیوبندی سے محبت کرو گے تو اسی کے ساتھ حشر ہوگا۔ لیکن میں دیکھ رہا ہوں 1 گھنٹے سے تقریباً کم و بیش تقریر کر رہا ہوں، خواجہ غریب نواز کا نام لیتا ہوں آپ مست ہو جاتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا نام لیتا ہوں دیوانگی طاری ہو جاتی ہے، غوث اعظم کا نام لیتا ہوں مستانگی طاری ہو جاتی ہے، تاجدار کربلا کا نام لیتا ہوں تو عالم وجد و مستی میں آ جاتے ہیں، سرکار مدینہ کا نام لیتا ہوں تو بے خودی کے عالم میں ہو جاتے ہیں۔ آپ کا یہ بے خودی بتا رہی ہے کہ ہم نے محبت کسی دنیا دار سے نہیں کی ہے، ہم نے محبت کی ہے تو مدینہ کے تاجدار سے کی ہے، ہم نے محبت کی ہے تو تاجدار کربلا سے کی ہے، ہم نے محبت کی ہے تو شہنشاہ بغداد سے کی ہے، ہم نے محبت کی ہے تو سلطان الہند خواجہ غریب نواز سے کی ہے، ہم نے محبت کی ہے عاشق رسول امام احمد رضا خان سے کی ہے، ہم نے محبت کی ہے تو اللہ کے ولیوں سے کی ہے۔ اب حدیث نے صاف کر دیا کہ جو دنیا میں جس سے محبت کرے گا اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ ہم نے محبت اللہ کے ولیوں سے کی ہے، ہمارا حشر اللہ کے ولیوں کے ساتھ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ آج میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس خاتون کو جی جس نے اتنا انتظام کیا، موقع ایسا، فضائل کی بات، اعمال کی بات، عقائد کی بات، ذکر خیر، نعت رسول، قرآن کی تلاوت، آم کے آم گٹھلیوں کے دام، ثواب بھی مل جائے عقیدہ بھی سمر جائے، ثواب بھی مل جائے عقیدہ بھی سمر جائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو یہ توفیق عطا فرمائے۔ حضرات ذرا ذہن و فکر کو حاضر فرمائیے گا، آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا دنیا میں جو جس سے محبت کرے گا۔ اور آگے بڑھو، حدیث کے بعد قرآن کی آیت کریمہ سنو، اللہ فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، یاد کرو اس دن کو جس دن ہم سب کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے، یعنی سب کو میدان محشر میں اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ دنیا میں جس کو امام بناؤ گے اسی کی اقتدا میں تمہیں بلایا جائے گا۔ اب جماعتیں بہت تمہارے سامنے ہیں، وہابی کو امام بناؤ گے اس کے ساتھ رہو گے، دیوبندی کو امام بناؤ گے اس کے ساتھ رہو گے، غیر مقلد کو امام بناؤ گے اس کے ساتھ رہو گے، بدکار کو امام بناؤ گے اس کے ساتھ رہو گے، غدار کو امام بناؤ گے اس کے ساتھ رہو گے، صلح کلی کو امام بناؤ گے اس کے ساتھ رہو گے۔ لیکن الحمدللہ بزرگوں کے صدقے میں نے اپنا امام بنایا ہے تو اعلیٰ حضرت کو بنایا ہے، میں نے امام بنایا ہے تو خواجہ غریب نواز کو بنایا ہے، میں نے امام بنایا ہے تاجدار کربلا کو بنایا ہے، ہم نے امام بنایا ہے تو جانے سارانے مصطفیٰ کو بنایا ہے۔ تو انشاءاللہ جہاں یہ بڑے بڑے وفادار جائیں گے انہی کے قدموں سے لگ کر یہ گنہگار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، اب یہی پر ٹھہریے، اس زندہ باد زندہ باد۔ ہمارا آپ کا حشر ہوگا تو اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہوگا۔ کہہ لو انشاءاللہ، ارے محبت سے بولو اور محبت سے بولو۔ مگر ایک بات بتائیے، حضرت علامہ شمس الدین صاحب قبلہ بیٹھے ہیں، کوئی جنم جنم کا بدکار ان کی بارگاہ کا حاضر باش ہو، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن، سال 2 سال 10 سال 20 سال 25 سال، تو کبھی نہ کبھی شبہ کریں گے کہ نہیں حضرت یہی رہ گیا ہے، کوئی اثر نہیں، اسی پر نگاہ ہے، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب ذرا غور کرو، دعویٰ ہے ہم غوث کے غلام، خواجہ کے غلام، اعلیٰ حضرت کے غلام، امام اعظم کے غلام، شہید کربلا کے غلام۔ مجھے کہنے تو کیا شہید کربلا نے کربلا میں نماز قضا کی ہے؟ کیا بات ہے، ارے بولیے، کیا نماز قضا ہوئی؟ سجدہ قضا کیا؟ کہتے حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اعلیٰ حضرت کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ تو کوئی کیا وہ گمچھا ہے، رومال ہے، نہیں چھوڑیں گے، وہ کہے میں نہیں چھوڑوں گا، وہ کہے میں نہیں چھوڑوں گا، تار تار الگ ہو جائے۔ نہیں، غوث آدم کا دامن صداقت، صداقت کا دامن غوث آدم کا دامن، سچائی کا دامن غوث آدم کا دامن، محبت کا دامن غوث آدم کا دامن، قرآن کے پیغام کا دامن غوث آدم کا دامن، پیغام مصطفیٰ کا دامن غوث آدم کا دامن، نبی کی شریعت پہ عمل کا دامن یہ غوث آدم کا دامن ہے، اور نبی سے محبت کا دامن یہ غوث آدم کا دامن۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
کو یہ چاہیے صحت عقیدہ کے ساتھ اعمال خیر اور اعمال حسنہ کی پابندی کریں. اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا. آمین. میں بتانا یہ چاہتا ہوں ہمارا آپ کا حشر اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہوگا. کہہ لو انشاءاللہ. لیکن ایک بات بتائیے, میدان محشر میں اتنے ہی لوگ ہوں گے جتنے لوگ بیٹھے ہیں؟ ارے بولو جلدی بولو بھائی, ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر بتائیے اتنے ہی لوگ ہوں گے؟ نہیں. کتنے ہوں گے؟ پورے مکرانہ کے ہوں گے؟ پورے ہندوستان کے؟ پورے ایشیا کے؟ بر صغیر؟ پوری دنیا. اور اس وقت نہیں, حضرت آدم سے لے کر اب تک, اب سے لے کر قیامت تک جتنے آ چکے, جتنے آئے ہیں, جتنے آئیں گے, سب ہوں گے. حد تو یہ ہے یہ بھی ہوں گے. اور سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ اور یہ بھی ہوں گے. اور بات سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ اور یہ بھی ہوں گے. بولو سب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ارے بولو ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ کوئی بائی پاس تو نہیں ہے, وہاں سب ہوں گے. اب سوال یہ, تب تو مجمع بہت ہوگا, بھیڑ بہت ہوگی. کیا بات ہے, واہ. مجمع بہت ہوگا. اب میدان محشر میں جب اتنا مجمع اور ہمارا آپ کا حشر اللہ کے ولی کے ساتھ ہوگا, تو اب سوال یہ ہے کہ میدان محشر میں اللہ کے ولی کہاں ہوں گے؟ آپ کہو گے حضرت یہ آپ کو پوچھنے کیا ضرورت؟ میں نے کہا یہ تو صحابی نے پوچھا, اور ولی سے نہیں نبی سے پوچھا ہے. یا رسول اللہ آپ کو میدان محشر میں ڈھونڈنا چاہوں تو کہاں ڈھونڈوں؟ آقا فرماتے 3 جگہوں پہ ڈھونڈ لو, یا تو میزان عمل پہ دیکھو, یا تو پل صراط کے قریب دیکھو, یا تو حوض کوثر کے پاس دیکھو. محبت سے بولو سبحان اللہ. حضرات میں نے عرض کیا یہ آخر اتنا مجمع میدان محشر میں ہوگا, ہمارا آپ کا حشر اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہوگا, تو یہ اللہ کے ولی میدان محشر میں کہاں ہوں گے؟ تو ایک حدیث پڑھ کر میں اس نتیجے تک پہنچا ہوں ہمارا آپ کا حشر اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہوگا. اور ایک حدیث اور پڑھتا ہوں نتیجہ بالکل کلیئر ہو جائے. ہاں وہ بھی حدیث قدسی ہے, اولیائی تحت ردائی. سبحان اللہ. سبحان محبت سے بولو سبحان اللہ. ابھی عربی میں پڑھا ہوں, ترجمہ کر دوں گا, ایمان کی کھیتی ہری ہو جائے گی. ذرا ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور محبت سے بولو سبحان اللہ. اولیائی تحت ردائی. ارشاد ہوتا ہے کہ میرے اولیاء میری چادر رحمت کے نیچے ہوں گے. اولیاء چادر رحمت کے نیچے ہوں گے. اور یاد کرو راجستھان مکرانہ کے مسلمانوں, یہ اولیاء چادر رحمت کے نیچے تنہا نہیں ہوں گے, بلکہ ہر ولی اپنے غلاموں کو لے کر چادر رحمت کے نیچے ہوگا. غوث اعظم اپنے غلاموں کو لے کر, خواجہ غریب نواز اپنے غلاموں کو لے کر, اعلیٰ حضرت اپنے غلاموں کو لے کر. لیکن یاد رکھنا چادر رحمت کا سایہ غدار کو نہیں ملے گا, میرے نبی کے وفادار کو ملے گا. جو میرے نبی کا وفادار ہوگا وہی باغ جنت کا حق. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مسلک اعلی حضرت, جشن عید میلاد النبی. حضرات فتنے کل بھی اٹھتے تھے, فتنے آج بھی جنم لے رہے ہیں, لیکن جب جرائم و کرائم کا دروازہ کھلتا تھا, جب فتنے سر اٹھاتے تھے, تو اس دور کے لحاظ سے اس فتنے کی سرکوبی کے لیے اللہ نے پیغمبر عطا فرمایا, اللہ نے رشد و ہدایت کے لیے نبی پیدا فرمایا, اللہ نے بندوں کو راہ راست پہ لگانے کے لیے اپنا داعی بھیجا. اللہ تعالی جل مجدہ الکریم نے مرسلین اعظام اور انبیاء کرام کو دعوت و ارشاد کے لیے مبعوث فرمایا. لیکن اللہ تعالی جل مجدہ الکریم نے ہر زمانے کے فتنے کے توڑ کے اعتبار سے وہ خوبیاں الگ الگ دے کر کے انبیاء کو پیدا فرمائی ہیں. لیکن ایک ایسا وقت آتا ہے, حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے, اور 500 سال کا عرصہ گزر چکا, جس کو ایام فترت کہا جاتا ہے, جو بظاہر نبی سے خالی ہے. انسانیت چیخ رہی ہے, آدمیت تڑپ رہی ہے, لوگوں کے اندر بربریت ہے, لوگوں کے اندر ظلم و زیادتی ہے, لوگوں کے اندر بے راہ روی ہے. ایسے موقع پر اللہ تعالی جل مجدہ الکریم نے ملک عرب شریف میں, شہر مکہ المکرمہ میں 12 ربیع الاول کی مقدس تاریخ میں صبح صادق کے سہانے موقع پر, جبکہ رات اپنی تنابوں کو سمیٹ رہی ہے اور دن اپنے تابانیوں کے ساتھ آ رہا ہے, ایسے موقع پر
اللہ نے صبح دوشنبہ کو مکہ کی سرزمین پر عین کعبہ کے سامنے مولد النبی شریف میں حضرت آمنہ کے آغوش میں جس پیغمبر کو پیدا فرمایا ہے وہ نبی ایک علاقے کا نبی نہیں ہے، ایک جماعت کا نبی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اس کو نبیوں کا نبی بنا کر کے پیدا کیا ہے، رسولوں کا امام بنا کر پیدا کیا ہے۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دن افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوتی ہے، نبی کی بعثت ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، البتہ تحقیق کہ اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان میں رسول معظم کو مبعوث کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہیں پر ٹھہریے اور ذہن کو حاضر فرمائیے۔ اللہ نے نبی کی ولادت و پیدائش و بعثت پر احسان جتلایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا۔ ایک بات بتائیے، میں خالی راجستھان کی بات نہیں کرتا، میں عالمی چیلنج پیش کرتا ہوں جی، اور دو ہاتھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ الحمدو کے الف سے لے کر والناس کے سین تک کوئی مائی کا لال مجھے بتائے کہ اللہ نے سوائے اس کے کسی نعمت پر احسان جتلایا۔ اللہ نے بے شمار نعمت دی۔ آنکھ اللہ کی نعمت ہے، بولیے ہے کہ نہیں ہے؟ چہرہ اللہ کی نعمت ہے، زبان اللہ کی نعمت ہے، ہاتھ اللہ کی نعمت، بے شمار ہم کو آپ کو اللہ نے نعمت دی ہے۔ دکان، مکان، آل لال، مال، ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں، اور نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو انگلیوں پر شمار نہیں کر سکتے ہو۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے ہو۔ اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، مگر آخرکار یہ نعمتوں کی بقا کیسے ہو، یہ نعمتیں باقی کیسے رہیں؟ ہر آدمی چاہتا 100 ہے تو 200 ہو جائے، 1000 ہے تو لاکھ ہو جائے، لاکھ ہے تو 2 لاکھ ہو جائے، یہ نعمتیں باقی کیسے رہیں گے؟ سن لو مسلمانوں، قرآن فرماتا ہے ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو ان نعمتوں میں اضافہ کیا جائے گا۔ مگر نعمتوں کی دی ہوئی نعمتوں کا شکرانہ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے جو نعمت دی ہے اس کو گینگ ریپ میں خرچ کر دیا جائے، اللہ نے جو نعمت دی ہے اس کو عیاشیوں میں خرچ کر دیا جائے، اللہ نے جو نعمت دی ہے اس کو نام و نمود کے لیے خرچ کیا جائے۔ اللہ نے نعمت دی ہے تو اسلام کے فروغ کے لیے خرچ کرو، اللہ نے نعمت دی ہے تو عقیدے کے استحکام کے لیے خرچ کرو، اللہ نے نعمت دی ہے تو اسلام کی تعمیر کے لیے خرچ کرو، اللہ نے نعمت دی ہے تو مذہب اسلام کی تبلیغ کے لیے خرچ کرو، اپنے ماں عیال پر خرچ کرو، اپنے احباب پہ خرچ کرو، محبت کے راہوں میں خرچ کرو، تو اللہ تمہاری نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا۔ اب یہیں پر ذہن و فکر کو حاضر فرمانا، بے شمار نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، مگر کسی نعمت پر اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ اے میرے بندے، تجھے آنکھ دی تجھ پر احسان کیا، تجھے ناک دیا تجھ پر احسان کیا، تجھے مال لال اولاد دیا تجھ پر احسان کیا، کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا۔ لیکن جب میرے سرکار کی پیدائش ہوتی، محبت سے بولو سبحان اللہ، جب آقا کی ولادت ہوتی ہے، جب پیغمبر کی بعثت ہوتی ہے، جب پیغمبر کی ولادت ہوتی ہے، تو اللہ نے مومنوں پر احسان جتلایا ہے، تمام نعمتوں پر احسان نہیں جتلایا۔ اور مدنی تاجدار کی پیدائش پر احسان جتلایا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ دنیا کی تمام نعمتیں ایک طرف اور نبی کا پیدا ہونا ایک طرف۔ نبی کی پیدائش سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے، بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ نبی نہ ہوتے تو ہم کو قرآن ملتا، نہیں، کعبہ ملتا، گنبد خضرا ملتا، نماز پاتے، روزہ پاتے، حج پاتے، نہ کعبہ نہ بنائے کعبہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہوتے کہاں، ہوتے کہاں، خلیلوں میں نہ، کعبوں میں نہ، ارے لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ اور ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ تو رسول کی پیدائش یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ایک آخری بات، گھبرا تو نہیں رہے، تھوڑا سا اور کچھ عرض کرو، ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ۔ ایمانی سوال قرآنی جواب، واہ، ایمانی سوال قرآنی جواب۔ رسول کی پیدائش یہ سب سے بڑی نعمت۔ ہم قرآن سے پوچھتے، اے قرآن تو بتا
یہ ایمانی سوال. ہم نعمت پائیں تو کیا کریں؟ ٹائٹ ٹائٹ نوٹ ایسے رکھیں کہ آدھا اندر آدھا باہر سب دیکھیں. اے قرآن، نعمت ملے تو ہم کریں کیا؟ لے آئیں جوڑے، دوڑائیں گھوڑے. نعمت ملے تو مجھے کرنا کیا چاہیے؟ کیا شٹر گرا کے چہرہ بنا کے اندر گھس کے بیٹھ جائیں، چہرہ اتار لیں؟ قرآن مجھے تو بتا. قرآن کا 30واں پارہ ہے. ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ. سورہ والضحیٰ شریف ہے. اللہ اس کی آخری آیت کریمہ ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو، اپنے رب کے نعمت کا چرچا کرو. تو جب سب سے بڑی نعمت میرے رسول کی پیدائش ہے اور رب کی نعمت کے چرچا کا حکم ہے، تو جب 12 ربیع الاول کی تاریخ آئے گی، سب سے بڑی نعمت کے ملنے کی تاریخ آئے گی، تو ہم جھنڈے لے کر اور جلوس کی شکل میں نکل کر سروں کو جھکا کر محبت سے یوں چرچا کریں گے. کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی. لیکن آج ایک بات بتانا اور ضروری سمجھتا ہوں. جی ہمارے شہر میں 25 انجمنیں. ایک مرتبہ لوگوں کو میں نے توجہ دلایا، ایسے جلوس تو بہت دن سے نکل، آرائش، گلی گلی روشنی. یہاں بھی چراغاں ہوتا ہے کہ نہیں؟ بولو الحمدللہ. برکتیں ملتی ہے. لیکن کچھ لوگ تو سارا زور اسی گیٹ پر. ارے حضرت انعام بانٹتے، ہمارے ہاں 2 لاکھ کا، ان کے ہاں 5 لاکھ کا، اور اس کے بعد نوئی کی طرح لوگ گیٹ دیکھنے، وہاں کا گیٹ اچھا، وہاں کا اچھا. سوچنے لگا یا اللہ، گیٹ بناؤ، چراغاں کرو، خوب کرو، محبت میں خوب. لیکن یہ لاکھوں لاکھ، کیا اس شہر میں اب غریب نہیں ہے؟ کوئی بیوہ نہیں ہے؟ کوئی یتیم نہیں ہے؟ کوئی ایسا بیمار نہیں ہے جو رقم نہ ہونے کی وجہ سے اس کا علاج نہ ہو رہا؟ میں نے کہا سن، یہ گیٹ بناؤ، چراغاں کرو، خوب خوشیاں مناؤ، لیکن لنگر کا بھی اہتمام کرو تاکہ کم از کم جو بھوکے ہیں نبی کے صدقے میں کھانا مل جائے. اور سوسائٹیاں بناؤ، اور ایسی جماعت اگر 1 لاکھ چراغاں پر روپیہ اور ہے تو میری کمیٹی کی طرف سے 1 لاکھ نبی کے پیدائش کے صدقے میں اس سال بیماروں کا علاج کرایا جائے گا. اور میری کمیٹی کی طرف سے 1 لاکھ اس سال 2 بچیوں کی شادی کرائی جائے گی. اس لیے وہ پیغمبر پیدا ہوا کہ اس کے تشریف آوری کے بعد یتیموں کے لبوں پہ مسکراہٹ ہے، بیواؤں کے لیے چادر ہے، یتیموں کے لیے صاحب تسکین کا سامان ہے. تو پیغمبر کے آمد کی خوشی چراغ جلا کر مناؤ، گیٹ بنا کر مناؤ، لنگر تقسیم کر کے مناؤ. لیکن بیماری سے شفا پائے تھے پیغمبر کی ولادت کے صدقے میں، پریشانیاں دور ہوئی تھی پیغمبر کے ولادت کے صدقے میں. اپنے سماج، اپنے ماحول کا جائزہ لے لو. انجمنیں بنا کر، کمیٹیاں بنا کر، اس سال ہم 10 غریبوں کو کمبل دیں گے ٹھنڈی کے موقع پر. اس سال ہم 10 غریبوں کو کھانا کھلائیں گے. اس سال میں 2 بچیوں کی شادی کروں گا. اس سال نبی کے صدقے میں 10 یتیموں کا میں مکان بنواؤں گا. اس سال 10 ایسے مسلم نوجوان جو معاشرے میں چل کر کے نہ جانے کیسے کیسے ٹھوکریں کھاتے ہیں، رقم نہ ہونے کی وجہ سے کوئی کاروبار نہیں ہے، ہم کسی نہ کسی سائز سے کاروبار پہ لگا کر کے اور ان کو آگے بڑھائیں گے اور ان کو سچا پکا نبی کا وفادار. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ واہ واہ. عید میلاد منانے. حضرات ایک ضروری بات اور بتانا چاہتا ہوں. آج آزادی کا نعرہ دیا جاتا ہے،
زبان آزاد، قلم آزاد، فکر آزاد، علاقہ آزاد، آزادی 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 آزادی. اس تجدد و آزادی نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. لیکن سن لو، اگر کوئی ماڈرن اور نیا دین ہے تو ہمیں نہیں چاہیے. ہمیں وہی دین چاہیے جس دین میں صداقت صدیق اکبر کی. سبحان اللہ. ہمیں وہی دین چاہیے جس میں عدالت فاروق اعظم کی ہے. بات سچی ہے تو محبت سے بولو. ہمیں وہی دین چاہیے جس میں شہادت امام حسین شہید کربلا کی ہے. ہمیں وہی دین چاہیے جس میں امامت میرے امام اعظم کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب سن لیجئے غور سے، آزادی کس کا نام؟ آزادی آزادی، ہر ایک کو کچھ کہنے کی آزادی. آزادی اسی کا نام کہ بچیاں جنس پہن کر گھومیں، آزادی. ٹی شرٹ پہن کر گھومیں، آزادی. بے پردہ گھومیں، آزادی. باپ کھڑا رہے بیٹا بیٹھا، آزادی. ماں سسکیاں لے، بہویں اور بیٹیاں بغل کمرے میں رہیں، آزادی. باپ بل کے بیٹا سوئے، آزادی. پیر کھڑا مرید بیٹھا، آزادی. استاذ کھڑا شاگرد لیٹا، آزادی. آزادی کے نام پر قلم آزاد، زبان آزاد، فکر آزاد. مجھے کہنے دو، اگر آزادی اسی کا نام ہے کہ لوگ بیوائیں تڑپیں، یتیم سسکیاں لیں، آزادی اسی کا نام ہے کہ آبادیوں کو کھنڈرات میں تبدیل کیا جائے، آزادی اسی چیز کا نام ہے کہ آزادی کے بہانے سے کبھی افغانستان کو غرق کیا جائے، آزادی کا نعرہ لے کر کے کبھی بغداد پہ حملے کیے جائیں، تو ایسی آزادی پہ لعنت ہے. آزادی اس کا نام ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، سب سے پہلے آزادی کا نعرہ کس نے لگایا؟ آزادی کا تصور کس نے دیا ہے؟ تو ذرا تاریخ اٹھا کر کے جب دیکھو گے تو جب دنیا کے لوگ انسانوں کو گائے بیل کی طرح بنا کر کے اور مارکیٹ میں سجا کر غلام بنا کر کے بیچا کرتے تھے، لوگ خریدنے کے لیے جاتے تھے اور کہتے تھے یہ ذرا چھریرے بدن کا ہے، تیز ترار ہے، اس کا ریٹ زیادہ ہے، یہ موٹا بھتا ہے، اس کا دام کم ہے، یہ تھوڑا سا چلنے میں کچھ کم چلتا ہے، اس کا دام کم ہے، یہ خدمت کم کرے گا. یعنی دنیا کے لوگ انسانوں کو غلام بنا کر کے مارکیٹ میں گائے بیل کی طرح بیچا کرتے تھے. ایسے موقع پر جب دنیا انسانوں کو غلام بنا رہی تھی تو اس وقت میرے پیغمبر اسلام کا قانون بتا کر کے انسانوں کو آزادی عطا فرما رہے تھے، انسانوں کو سند آزادی عطا فرما رہے تھے. آپ کہیں کہ کیسے؟ یہ علماء بیٹھے، آپ ان سے پوچھو. یہ فقہ کی کتابیں پڑھتے ہیں اور فقہ کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی روزہ چھوڑ دے تو اس کے فدیہ میں یا تو روزہ رکھے گا، کفارے میں قضام کفارے میں روزہ رکھے گا، اور یا تو غلام آزاد کرے گا اور یا تو مسکین کو کھانا کھلائے گا. تو چلو روزے کے بدلے میں روزہ رکھے، بات سمجھ میں آتی ہے. روزے کے بدلے میں مسکین کو کھانا کھلائے، بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن یہ غلام آزاد کرنا ہے. بات یہ ہے دنیا انسان کو غلام بنا رہی ہے، مگر اسلام نے ایسا قانون دے دیا کہ اسی بہانہ جب آزاد کرتے رہیں گے آزاد کرتے رہیں گے تو سب غلام آزادی ہی ہو جائیں گے، اب کوئی غلام نہیں رہ جائے گا. تو دنیا نے انسان کو غلام بنایا اور انسان نے، اسلام نے نبی کا غلام بنا کر کے مسلمان کو آزاد فرما دیا ہے. نبی کا غلام بنا کر کے انسان کو آزاد کیا. مگر یہ آزادی ایسی نہیں ہے، بلکہ انگشتہ مبارکہ سے آقائے دو جہاں نے جو حصار اسلام کا بنایا ہے، ایک مسلمان کو اسی کے اندر رہنا ہے، اس کے باہر نہیں جانا ہے. اللہ تعالی جل مجدہ الکریم ہم کو اور آپ کو نبی کی محبت میں جلائے اور نبی کی محبت میں اٹھائے. یاد رکھو مسلمانوں، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی زندگی کے گوشوں کو اٹھا کر کے دیکھو، سرکار کے مقدس سیرت کے باب کو اٹھا کر کے دیکھیں گے تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے سیرت کے گوشوں میں آپ کو ایسے ایسے گوشے ملیں گے کہ پوری دنیا کا کوئی ریفارمر ہو، پوری دنیا کا کوئی بھی قائد ہو، پوری دنیا
دنیا میں کسی مکتب فکر میں ایسا جامع قانون نہیں لا سکتا ہے جو جامع قانون پیغمبر اسلام نے پیش فرمایا ہے، جو جامع قانون قرآن نے پیش فرمایا ہے، جو جامع قانون مذہب اسلام نے پیش فرمایا ہے۔ ایک بچے کو اگر چاہیے کہ میں زندگی کیسے گزاروں تو پیغمبر کی زندگی کو دیکھ لے، ایک نوجوان چاہتا میں زندگی کیسے گزاروں تو پیغمبر کی زندگی کو دیکھ لے، ایک اگر عام شہری چاہتا میں کیسے اپنی زندگی کو گزاروں تو پیغمبر کی سیرت کو دیکھ لے۔ لیکن آج بات جب سیرت کی آتی ہے، سیرت کے حوالے سے بولتے بولتے اور اس قدر عام ہوتے چلے جاتے ہیں، اس قدر عام ہوتے چلے جاتے ہیں، سیرت النبی کا جلسہ میلاد النبی کے حوالے سے ذکر ہی نہیں۔ آج تو ماحول یہ بن چکا ہے، ایک جلسہ سیرت النبی کا اور ایک جلسہ میلاد النبی کا، ہم سیرت مناتے ہیں، لیکن الحمدللہ میں یہ ذمہ دار اسٹیج سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سیرت نہیں مناتے ہیں، ہم میلاد مناتے ہیں اور سیرت پر چلتے ہیں۔ جی جی سبحان اللہ۔ سیرت النبی میلاد النبی کا فرق سن لیجیے۔ نبی کی پیدائش، ولادت، یہ ہے سیرت، یہ ہے میلاد، یہ ہے میلاد النبی، نبی کا پیدا ہونا، نبی کی پیدائش، یہ ہے میلاد۔ نبی نے کھایا کیسے، یہ ہے سیرت۔ جی نبی چلے کیسے، یہ ہے سیرت۔ نبی سوئے کیسے، یہ ہے سیرت۔ لوگوں کے حقوق کیسے ادا کیے، یہ ہے سیرت۔ نبی نے جو کر کے دکھایا وہ سیرت النبی ہے، اور مکہ میں نبی پیدا ہوئے یہ میلاد النبی ہے۔ سبحان اللہ۔ مکہ میں نبی پیدا ہوئے یہ میلاد النبی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم میلاد مناتے ہیں، وہ سیرت مناتے ہیں۔ اب سن لو، دیکھو، پانی کھائیں گے کہ پیئیں گے؟ جلدی بولو بھائی، پانی کھائیں گے؟ پانی اور روٹی کھائیں گے۔ سگریٹ پیئیں گے کہ کھائیں گے؟ کھائیں گے۔ کہیں رسگلہ کھائیں گے کہ پیئیں گے؟ قلاقند کھائیں گے کہ پیئیں گے؟ کھانا پینا دونوں لفظ صحیح اپنی اپنی جگہ پر، مگر موقع الگ الگ، جی محل الگ الگ۔ بات سمجھو۔ اب اگر کوئی کہے پانی کھائیں گے تو پورا مکرانہ چہرہ دیکھے گا، کون پانی ہے جو یہ کھائے گا، یہاں نہیں ملتا ہے۔ اور کوئی کہے روٹی پیئیں گے تو پورا راجستھان اکٹھا ہوگا، روٹی کھائی جاتی پی جاتی ہے، حیرت سے دیکھے گا کہ نہیں دیکھے گا؟ مطلب کھانے کی جگہ اور ہے، پینے کی جگہ اور ہے۔ ایسے ایک ہے منانا اور ایک ہے عمل کرنا۔ دیوبندی سیرت مناتا ہے، ارے اس کے پاس عقل ہی نہیں، بد عقل ہے۔ اعلان کر دو سیرت منانے کی چیز نہیں ہے، سیرت عمل کرنے کی چیز ہے، میلاد منانے کی چیز ہے۔ جب موقع آتا ہے تو یہ سنی میلاد مناتا ہے اور مسجد میں جا کر نماز پڑھ کے سیرت پہ عمل کر کے دکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ جل مجدہ الکریم ہمیں اور آپ کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سرکار کی میلاد کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ایک ٹکڑا میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آقا پیدا ہوتے، سبحان اللہ، وقت ایسا ہے، محبت سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، رات جا رہی ہے، رات جا رہی ہے، پورا مجمع بولے رات۔ بلوا اس لیے لیتا ہوں تاکہ وہ ٹکڑا یاد آئے، جی، اور دین آ رہا ہے، رات جا رہی ہے، دن ایسا نہیں ہے کہ دن جا رہا ہو رات آ رہی ہے، رات جا رہی ہے، رات میں تاریکی ہے، تاریکی جا رہی ہے، رات جا رہی ہے، رات میں ظلمت ہے، ظلمت کا جنازہ نکل رہا ہے، رات جا رہی ہے، رات میں اندھیرا ہے، اندھیرا جا رہا ہے، دن آ رہا ہے، دن میں اجالا ہے، اجالا آ رہا ہے، دن میں نور ہے، نور آ رہا ہے، دن میں روشنی ہے، روشنی آ رہی ہے۔ حضرات، آقا کے پیدائش کا وقت تو دیکھو، دن آئے اور رات جائے، مطلب یہ ہے مبارک ہو، مبارک ہو، وہ نبی آ گیا جو کفر کی تاریکی مٹا دے گا اور ایمان کا اجالا پھیلا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
کفر کی تاریکی میں جائے گا وہ ایمان کا اجالا پھیلائے گا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا, آیا ہے تارا نور کا, مست بو ہیں بلبلیں پڑتی ہے کلمہ نور کا, باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا, اور جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا, نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا, کاف گے سوہا دہن یا ابرو آنکھیں عین سواد, کاف ہا یا عین سواد ہے ان کا چہرہ نور کا, اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے, ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا. اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم ہم کو اور آپ کو اس جلسے نور کی برکتوں, فرحتوں, مسرتوں, شادمانیوں سے مالا مال فرمائے, اور مولا کریم جناب حاجی عبد المجید بہلین صاحب کی مغفرت فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.